اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ الاستسقاء حدیث نمبر 2070 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زید مازنی فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پانی مانگا اور آپ نے چادر مبارک کو الٹا، یہ گویا نیک فعل تھا کہ پروردگار ہمارا اس طرح رت بدل دے جب قبلہ کی طرف منہ کیا۔ حدیث نمبر 2071 اردو ترجمہ۔ عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پانی مانگا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنی چادر کو الٹا اور 2 رکعت پڑھی۔ حدیث نمبر 2072 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پانی کے لیے دعا مانگی، اور جب ارادہ کیا کہ دعا کرے تو قبلے کی طرف ہوئے اور اپنی چادر کو الٹا لی۔ حدیث نمبر 2073 اردو ترجمہ۔ عباد بن تمیم مازنی نے اپنے چچا سے سنا جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن استسقاء کے لیے نکلے اور لوگوں کی طرف پیٹھ کی اور اللہ سے دعا کرنے لگے اور قبلے کی طرف منہ کیا اور چادر الٹی اور 2 رکعت پڑھیں۔ باب استسقاء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2074 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے تھے ایسے کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ حدیث نمبر 2075 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کی پیٹھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 2076 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے ہاتھ کسی دعا میں مگر استسقاء میں یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی، اور عبدالعالی کی روایت میں راوی کو شک ہے کہ ایک بغل کی یا دونوں بغلوں کی۔ حدیث نمبر 2577 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہ مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ باب استسقاء میں دعا مانگنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2078 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک شخص مسجد میں جمعے کے دن آیا، اس دروازے سے کہ دارالقضاء کی طرف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ پڑھتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں کے مال برباد ہو گئے اور راہیں بند ہو گئیں، سو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم کو پانی دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ ہم کو پانی دے، یا اللہ ہم کو پانی دے، یا اللہ ہم کو پانی دے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ گھٹا دیکھتے تھے نہ بدلی کا کوئی ٹکڑا، اور ہم میں اور صلا کے بیچ میں نہ کوئی گھر تھا نہ محلہ۔ صلا ایک پہاڑ کا نام ہے مدینے کے قریب۔ غرض صلا کے پیچھے سے ایک بدلی اٹھی ڈھال کے برابر، اور جب آسمان کے بیچ میں آئی تو پھیل گئی اور مہ برسنے لگا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی دعا کو ایسا جلد قبول کیا، ورنہ پانی کا یہاں گمان نہ تھا۔ پھر اللہ کی قسم ہم نے آفتاب نہ دیکھا 1 ہفتے تک۔ پھر ایک شخص آیا اسی دروازے سے دوسرے جمعے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، اور پھر آپ کے آگے کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال برباد ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش کو روک دے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ ہمارے گرد برساؤ، نہ ہمارے اوپر، یا اللہ ٹیلوں پر اور بلندیوں پر اور نالوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر برساؤ۔ غرض میں فوراً کھل گیا اور ہم دھوپ میں نکلے۔ شریک نے کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ وہی شخص تھا جو پہلے آیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔
بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ وہ پہلا ہی شخص تھا۔ حدیث نمبر 2079 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک قحط پڑا اور آپ ایک دن جمعے کو ممبر پر خطبہ پڑھتے تھے کہ ایک گاؤں والا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال برباد ہو گئے اور لڑکے بالے بھوکے مر گئے، اور آخر تک حدیث بیان کی۔ حدیث اول کے ہم معنی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے دعا میں عرض کیا، اے اللہ ہمارے گرد برسا نہ ہم پر۔ غرض آپ جدھر ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے ادھر سے بدلی کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہم نے مدینے کو دیکھا کہ آنگن کی طرح بیچ میں سے کھل گیا اور قنات کا نالہ ایک مہینے تک بہتا رہا، اور کوئی شخص باہر سے نہیں آیا مگر اس نے ارزانی کی خبر دی۔ حدیث نمبر 2080 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے جمعہ کا، اور لوگ آپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مہ نہیں برستا اور درختوں کے پتے سوکھ گئے اور جانور مر گئے، اور بیان کی حدیث آخر تک۔ اور عبد الاعلیٰ کی روایت میں یہ ہے، آخر میں مدینے پر سے کھل گیا اور اس کے ارد گرد برستا رہا، اور مدینے میں ایک بوند نہ گرتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ٹوپی کی طرح بیچ میں سے کھلا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 2081 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے یہی حدیث ابو قریب نے، ان سے اسامہ نے، ان سے سلیمان بن مغیرہ نے، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، مانند اوپر کی روایت کے، اور اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ اللہ نے بدلیوں کو اکٹھا کر دیا، اور ہمارا یہ حال رہا کہ زبردست آدمی بھی اپنے گھر جانے کو ڈرتا تھا، یعنی مے کی شدت سے۔ حدیث نمبر 2082 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک گاؤں کا آدمی جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ ممبر پر تھے، اور بیان کی حدیث آخر تک، اور زیادہ کیا اس میں اتنا کہ دیکھا میں نے بدلی کو، گویا کہ ایک چادر تھی کہ لپیٹ دی گئی، اس طرح پھٹتی تھی۔ حدیث نمبر 2083 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم پر برسات ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو کھول دیا آپ نے اپنا کپڑا، یہاں تک کہ پہنچا آپ پر میں، اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ ابھی اپنے پروردگار کے پاس سے آیا ہے۔ باب آندھی اور بادل کے وقت پناہ مانگنے اور بارش کے وقت خوش ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2084 اردو ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آندھی اور بدلی کا دن ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک پر خوف معلوم ہوتا، یعنی عذاب الہی سے ڈرتے، اور گھڑی آگے جاتی اور گھڑی پیچھے، پھر اگر مے برس گیا تو خوش ہوتے اور آپ کا خوف جاتا رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ کوئی عذاب نہ ہو جو اللہ نے میری امت پر بھیجا ہو، اور جب مہ دیکھتے تو فرماتے کہ یہ رحمت ہے۔ حدیث نمبر 2085 اردو ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب جھونکے کی آندھی آئی اللہم سے ارسل تک پڑھتے، یعنی یا اللہ اس میں ہوا کی بہتری مانگتا ہوں، اور جو اس کے اندر ہے اس کی بہتری، اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بہتری، اور پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے، اور جو اس کے اندر ہے اس کی برائی سے، اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی برائی سے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بدلی اور بجلی کڑکتی تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اور باہر نکلتے اور اندر آتے اور آگے آتے اور پیچھے جاتے، پھر اگر مے برسنے لگتا تو آپ کی گھبراہٹ جاتی رہتی۔ غرض اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہچانا اور آپ سے پوچھا تو
تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے عاد کی قوم نے دیکھ کر بدلی ہے جو ان کے آگے آئی ہے، کہنے لگے یہ بدلی ہم پر برسنے والی ہے۔ حدیث نمبر 2086 اردو ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قہقہہ مار کر ہنستے ہوئے کہ آپ کے حلق کا کوہ نظر آنے لگتا، بلکہ آپ کی یہ عادت تھی کہ مسکراتے تھے، اور جب بدلی کو دیکھتے آندھی تو آپ کے چہرے میں ڈر معلوم ہونے لگتا۔ سو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جب بدلی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید سے کہ اس میں پانی ہوگا، اور جب آپ بدلی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے خوف رہتا ہے اس کا، کہیں اس میں عذاب نہ ہو، اس لیے کہ ایک قوم ہوا ہی کے عذاب سے ہلاک ہو چکی ہے، اور جب ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو یوں کہا یہ بدلی ہے ہم پر برسنے والی۔ باب بعد صبا اور تیز آندھی کا بیان۔ حدیث نمبر 2087 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا کے حکم سے صبا سے مدد دی گئی اور عاد دبور سے ہلاک کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2088 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2070 سے 2087 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔